بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ میں مشرکوں کا عقیدہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی بنتا ہے جو ہمارا ہے، لکھے ہوئے کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شیطان کا عقیدہ اس کا رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا سمجھتا ہے اللہ کے بارے میں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، یہ وہ اسی قرآن سے اس نے کہا، یعنی کہ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ بنی آدم جو آپ کی طرف آنا چاہتی ہے اس رستے میں بیٹھوں گا، قسم کھا کر کہا۔ پہلے اس نے کہا، یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتانی، یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ شیطان بھی یہی کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کیا تشریح اس کی ہے؟ گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ تشریح جو کر رہے ہیں، اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا، جو عالم امر میں اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا کہ تو گمراہ، اس کی مشیت کے تحت گمراہ ہوا۔ الزام اللہ پر، اللہ نے گمراہ کیا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنا لیا۔ شیطان نے، شیطان پہلے تھا یا مشرک پہلے تھے؟ جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، شیطان نے بھی مشرکوں کی طرح یہ الزام بنا لیا کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ شیطان کی طرح مشرکوں نے بنا لیا یا شیطان نے مشرکوں کی طرح بنا لیا؟ مشرک تو بعد میں ہوئے، شیطان تو پہلے تھا۔ شیطان تو اس وقت ہوا جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ آدم تو ابھی پڑا ہے، پھونک ماری ہے، ابھی اس میں جان آئی ہے، کہا گر جو سجدے میں، نہیں وہ نہیں گرا، باقی سارے گر گئے، فرشتے سارے وہ جو داستان ہے وہ تو پھر بعد میں کوئی ہندو کافر ہے، سکھ عیسائی مشرک مسلمان ہوا تو بعد کی بات ہے نا آپ خود۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنا لیا، الزام مشیت میں تھا نا، اگر گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا۔ کیوں اللہ نے اس کو گمراہ کیا؟ اللہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، وہی عقیدہ جو شیطان کا ہے، وہی عقیدہ جو مشرکوں کا ہے، وہی عقیدہ یہ لکھنے والے کا، اور یہ لکھنے والا ایک نہیں ہے، سب کا، یہ سارے ایک ہیں۔ پوچھیں ان سے، کیا یہ ایسا نہیں کہتے؟ گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا۔ انکار کریں اس جملے کا، کرتے ہیں انکار؟ نہیں کرتے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ اندازہ لگا لیں آپ، اللہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اللہ ہدایت، پھر لوگوں کا کیا قصور بھائی؟ پھر لوگوں کا کیا قصور؟ پھر میں کہتا ہوں، پھر یہ ایسا سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، جو انبیاء کرام کو بھیجنے کی اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی اور لوگوں کو ہدایت دینے کی، پھر ان لوگوں کی محنت ہے، اسٹرگل، ایسے زبانی کلامی نہیں، یہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح نہیں، جانیں دیں، جانیں گوائیں، انہوں نے جہاد کیے، کفر کے خلاف جنگیں لڑیں، قیمتی ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہوئے، خود پتھر کھائے طائف میں، مکہ میں آپ کو مارا گیا، فزیکلی مارا گیا، بہت اور کیا کیا ظلم جو آپ پر روا نہیں رکھا گیا، یہ شیب ابی طالب میں تھی۔ کس لیے بھائی؟ کس لیے؟ عالم مشیت میں لکھ دیا تھا اس نے، ایک طرف کچھ لکھ دیا۔ یہ مطلب کیا اللہ کے بارے میں آتا ہے تصور ذہن میں؟ لکھ کچھ دیتا ہے، کہتا ہے خوش میں اس میں ہوں۔ جو لکھا ہے کیا وہ خوشی سے نہیں لکھا؟ وہ رضا سے نہیں لکھا؟ وہ چاہت سے نہیں لکھا؟ جیسے چاہا ویسے نہیں لکھا؟ نہیں، ان کے عقیدے کے مطابق تو نہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، اپنی مرضی سے لکھا، اپنی رضا سے لکھا، اپنی چاہت سے لکھا، جیسے چاہا لکھا،
جیسے چاہا، جیسے اس کے دل میں آیا اس نے لکھا۔ یہ آگے جو انسان کے بارے میں لکھا، یہاں یہ غلطی کھا گئے، مغالطہ کھا گئے، دھوکہ کھا گئے، دھوکہ دے رہے ہیں اب لوگوں کو۔ انسان کے بارے میں یہ لکھا کہ تو آزاد ہے، اتنی سی بات ہے۔ لیکن دیکھیں بات، چھوٹی سی بات کس طرح ٹوسٹ دے دی گئی کہ اس وقت ہی لکھا گیا ہے، سب چیزوں کا لکھا گیا، انسان کے عمل کا بھی لکھ دیا گیا، منیر شاکر کا بھی لکھ دیا کہ یہ عموماً مسلمان ہوگا۔ خیر میں تو مسلمان یا ہم تو مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، الحمدللہ یہی کہوں گا، ورنہ نہ جانے ہم کیا ہوتے، کہاں ہوتے۔ یہ جو کافر ہے، یہ اس نے ایمان کا قانون ہے، اس کا ایمان کا قانون ہے، قانون یہی ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے کتابیں آپ کے سامنے آئیں، دلائل آئے آپ کے سامنے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، پھر اس کو تمہارے سوچ بچار کرنی ہے، آزادی ہے، اختیار ہے، ارادہ ہے تمہارے پاس، تم کو دے دیا گیا ہے، اس کے مطابق تم نے ایمان لانا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اپنے ایمان کی اب تجدید کر لیں اس بنیاد پر، یہ جو عقل دی ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہے، اس کے مطابق، نہ کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس مسلمان چلے آ رہے ہیں، عقیدہ وہی ابلیس والا، وہی مشرکوں والا کہ لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ میری قسمت میں یہ لکھا، میرے مقدر میں یہ لکھا، ہر بندہ قسمت کا لکھا ہوا ہی کھا رہا ہے، وہ قسمت میں بھی ایسا تھا، میرے نصیب میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، کوئی مصیبت ہی ایسی دنیا میں نہیں آتی جو لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کہتا ہے وہ لکھا ہوئی ایسا تھا، بس صبر کرو تم، اللہ کوئی منظور ایسے تھا، اللہ کی مرضی ایسے تھی، اللہ کی مشیت ہی ایسے تھی۔ اندازہ لگا لیں کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے ہمارا۔ کوئی فرق ہے ابلیس کے عقیدے میں اور مشرکوں کے عقیدے میں؟ یہاں میں کیونکہ ابلیس کی بات کر رہا ہوں، اغویتانی، تو نے مجھے گمراہ کیا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، رکھیں ہم ابلیس والا عقیدہ اور توقع کریں ہم جنت کی اور نبی کی شفاعت کی، اور میوہ جات بیان کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں ترغیب دیتے ہیں، اس چیز کی نفی نہیں کرتے۔ بھئی تم عقیدہ تو ٹھیک کر لو اپنا، عقیدہ تو ابلیس والا چھوڑو، مشرکوں والا چھوڑو، تو پھر تمہیں وہ چیزیں میرے بہت بعد میں ہیں نا، پھر آگے عمل آئے گا تو عمل دیکھا جائے گا۔ بس سیر دست میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں، ابلیس کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ کتنا فرق ہے۔ اس نے کہا اغویتانی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں آگے تیرے راستے میں بیٹھوں گا۔ تو یہاں تک تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تو گمراہ کرتا ہے، تو ہدایت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بس یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی، آپ نے سنی۔